ایک نیا ناول آپ کی خدمت میں حاضر پیش ہے۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور دلہن بنی 17 سالہ مریم زمین پر گری تھی۔ اس کا جسم خوف سے لرز اٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے ہنوز ہونٹ سیے ہوئے تھے۔ کس حق سے تم میرے بستر پر بیٹھی ہو؟ جانتی ہو نا میری بہن کے بدلے میں یہاں آئی ہو، ورنہ تمہاری اوقات نہیں میر حارث شاہ کی بیوی بننے کی۔ وہ دھاڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اگر ایک بار گھونگھٹ ہٹا کر اس معصوم کا چہرہ دیکھ لیتا تو یقیناً ایسا کرنے سے پہلے خود کو ختم کر لیتا۔ دلہن بنی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جسے اس نے 4 مہینے پہلے پہاڑی جھیل کنارے دیکھا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ہی وہ شہر جا چکا تھا اور اب 3 ماہ بعد لوٹا تھا، اور اس لڑکی کو جو اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، اسے یوں اپنے گھر میں گارڈن کی صفائی کرتا دیکھ پتھر کا ہو گیا، اس بات سے یکسر انجان کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ 4 مہینے پہلے وہ شام جیسے ابھی کی بات ہو۔ میر حارث شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی کے علاقے میں گیا، جہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ پاؤں میں پانی ڈالے کسی خیال میں گم بیٹھی تھی، اور اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ کسی خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل! اسے دیکھتے ہی بے آواز سرگوشی کرتا اور ٹرانس میں دیکھے گیا تھا، جو کھلکھلاتی پاؤں جھلاتی پانی سے کھیل رہی تھی۔ ہائے! وہ قریب گیا، کسی مردانہ آواز پر بری طرح سے چونکی تھی۔ کون؟ وہ بکھلا کر بولتی تیزی سے کھڑی ہوئی تھی اور گلے میں پڑا دوپٹہ درست کیا، جبکہ وہ بے اختیاری کے عالم میں بس اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جبکہ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں لب چباتی کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گڑبڑا کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ میر حارث جو اس کے سحر میں ایسا گرفتار تھا کہ اسے اس کے ہولی چلے جانے کا بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اف! کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی؟ اس نے بے ساختہ سرگوشیانہ انداز سے سرگوشی کرتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر وہ تو بوتل کے جن کی مانند غائب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس نے بارہا تلاش کرنا چاہا، وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اسے پاگلوں کی طرح اسی وادی میں تلاش کرتا رہا، مگر وہ پری پیکر تو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ آج قسمت نے اسے ملا دیا، جبکہ وہ دھتکار کر جا چکا تھا۔ میر حارث شاہ کی بہن شمائلہ، جو نہ جانے کب اپنے یونیورسٹی فیلو عادل کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور عادل جو ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ امیر باپ کی بیٹی کے جھانسے میں آ جانے کی صورت میں نہال تھا۔ وہ بظاہر خود کو اسے ہی شو کرواتا تھا جیسے کسی بہت بڑے باپ کی اولاد ہو، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے خوبصورت ہونے پر بہت غرور تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کے پیچھے پاگل تھی، اور وہ تھا بھی کسی کو خاص بھاؤ نہیں ڈالتا تھا۔ اسے میں شمائلہ، جو اپنے گھر کے خاندانی رسم و رواج سے تنگ تھی، وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے یہاں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا رواج نہیں تھا۔ ذات کے باہر وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ گھر سے بڑھتی حد سے زیادہ سختیوں پر وہ باغی ہو گئی تھی، اور یوں ہی اس کے قدم کب عادل کی طرف اٹھے تھے اسے خود بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ عادل جو پہلے اس کے انتظار میں تھا کہ کوئی لینڈ لارڈ باپ کی بیوقوف سی لڑکی اس کے جھانسے میں آئے جس سے وہ اپنی مالی خواہشات پوری کر سکے۔ ایسے میں شمائلہ کا اس کی جانب راغب ہونا اس کی خوش بختی ثابت ہوا تھا۔ عادل، تم اپنے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے کب راضی کرو گے؟ وہ ہمیشہ والا سوال کرتی۔ کم آن یار، تم ہر وقت شادی کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ ایک ہی تو زندگی ملتی ہے انسان کو، اسے پہلے اچھی طریقے سے انجوائے کرو۔ اور وہ مشکل لہجے کو مضبوط بنائے بے باکی سے بولتا تو اس کا دل تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ عادل، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میرے بابا اور بھائی تم جانتے نہیں، اگر انہیں تمہارے تعلق کی خبر ہوگی تو وہ ہمیں دونوں کو زندہ درگور کر دیں گے، مگر ایک دوسرے کا ہونے نہیں دیں گے۔ تم اپنے گھر والوں کو راضی کر لو کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ بے بسی کی عروج پر تھی۔ یار، پہلے میری ڈگری مکمل ہو جائے۔ بابا ڈگری سے پہلے کبھی میری شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، اور پھر ابھی تو میں خود باپ کے خرچوں پر ہوں، تمہارا خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا؟ تم خود سوچو ذرا، وہ تعسفی لہجے میں بولا، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ یار، کوئی اگر مگر نہیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں گھر جا رہا ہوں، دراصل مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ ایک اسٹائل سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اکیلے جاؤ گے؟ وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔
ظاہر ہے اب بیوی تو بیٹھی نہیں ہے میری جیسے جسے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مسکرایا، توبہ یار، میں تو ویسے ہی بول رہی تھی، خیر کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ عادل کی آنکھیں چمکی تھی، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ضرور آ جاؤ، آج تمہیں بھی شاپنگ کراتا ہوں اپنی پسند کی۔ وہ جانتا تھا کہ شمائلہ کبھی اس کا احسان نہیں لے گی۔ ارے آ جاؤ یار، تمہارا ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو مل جائے گا، یہی بہت ہے۔ وہ کمینگی کی انتہا پر تھا۔ عادل نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا، اور شمائلہ تو تھی ہی بہت بے وقوف اور اسے اسی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ وہ تو بس اپنی حویلی سے جان چھڑوانے کی کوشش میں تھی، اور وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ امیر لڑکا نہیں ہے۔ شاپنگ مال کی روشنی میں چمکتے شوکیس اور برانڈیڈ اسٹور کے بیچ میں ایک نوجوان جوڑا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہا تھا، اور شمائلہ خوشی خوشی کپڑے دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا عادل بڑے نبے تلے انداز میں ہر چیز کا ایسے شاہانہ انداز میں جائزہ لے رہا تھا جیسے کوئی خزانہ تلاش کر رہا ہو یا ملکہ الزبتھ کا پرتو ہو۔ یہ کیسا لگ رہا ہے عادل؟ شمائلہ نے ایک خوبصورت سرخ ڈریس تھا اٹھایا پرجوش انداز میں اسے عادل کی طرف بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ عادل نے ایک نظر ڈریس پر ڈالی اور پھر قیمت پر، فوراً نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ بہت اچھا ہے سویٹی، تم پر تو ہر رنگ جچتا ہے، مگر یہ والا تو کمال لگے گا، لے لو۔ شمائلہ خوش ہو کر ڈریس لینے لگی، مگر اسی لمحے عادل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بس یہ دیکھ لو، بہت زیادہ مہنگا تو نہیں؟ وہ نرم لہجے میں بولا، مگر اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں شمائلہ پیسے دینے سے انکار ہی نہ کر دے۔ شمائلہ نے مسکرا کر کریڈٹ کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ عادل کے چہرے پر ایک شیطانی چمک ادھر آئی تھی، اور اب اسے پینترا پھینکنے کی اور بھی مزہ آنا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ شمائلہ کے پاس کافی پیسے ہیں اور وہ اسے خوب استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی قسمت آج ہی بدلنے والی ہے۔ عادل مزے سے اسے لالچ کی تسکین کر رہا تھا، اور اچانک ہی ایک کرخت آواز سماعتوں سے ٹکرائی، شمائلہ! شمائلہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ تقریباً گر پڑا تھا، اور اس نے کانپتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، اور سامنے ایک دراز قد مضبوط جسم والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ شمائلہ کا بھائی تھا، میر حارث شاہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حارث کی آواز گرجدار تھی۔ بھائی، وہ میں بس شاپنگ کر رہی تھی۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کمینے کے ساتھ؟ حارث کی نظریں عادل پر جمی تھی، جو گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بھی حارث یکدم طیش میں اس کی جانب بڑھا، بھائی پلیز تماشا مت بناؤ، شمائلہ جلدی سے بولی، مگر حارث کو تو جیسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تماشا؟ یہ لالچی تجھے الو بنا رہا ہے اور میں خاموش رہوں؟ حارث نے ایک جھٹکے سے عادل کا بازو پکڑا اور اسے پوری طرح سے کھینچ کر قریب کر لیا۔ چل میرے ساتھ، اور گرایا عادل کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اوہ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس… عادل نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر حارث نے اس کی ایک نہ سنی۔ پورے مال میں لوگ رک رک کر یہ سین دیکھ رہے تھے۔ عادل کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ بے بس ہو کر کبھی شمائلہ کی طرف اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ حارث بھائی چھوڑیں اسے، شمائلہ چلائی، مگر حارث نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب بھائی پلیز کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ نہیں، کم سے کم میری عزت کا خیال کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زمانہ باتیں بنائے گا۔ وہ رو کر گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی۔ حارث نے عادل کے منہ پر ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے پیچھے دھکا دیا تھا۔ آئندہ میری بہن کے ارد گرد نظر آیا تو کاٹ کر تیرا گوشت چیل کووں کو کھلا دوں گا، وہ گرا کر بولا، اور شمائلہ کی کلائی تھام کر کھینچتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا آیا۔ حارث شاہ طیش میں گھر میں داخل ہوا اور شمائلہ کو دھکیلتے ہوئے اندر حویلی کے ہال میں دھکا دیا تھا۔ ابو دیکھیں آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، یہ یونیورسٹی کے بہانے آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ شمائلہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی سخت طبیعت کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ حارث کے غصے سے بھرے الفاظ سنتے ہی اس کے والد میر داؤد شاہ، جو کہ ایک باوقار اصول پسند شخصیت کے مالک تھے، کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے حارث؟ داؤد شاہ کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ حارث نے غصے سے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی اور انگلی اٹھا کر شمائلہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابو، یہ آپ کی بیٹی یونیورسٹی کے نام پر ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ آج میں نے اسے ایک غیر لڑکی کے ساتھ مال میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے دیکھا۔ یہ سنتے ہی داؤد شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ کیا؟ انہوں نے شمائلہ کو طنز نظروں سے گھورا۔ شمائلہ کا رنگ فاق ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ابو میں بس شاپنگ کرنے گئی تھی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حارث طنزیہ ہنسا تھا۔ شاپنگ؟
اور وہ عادل نام کا لڑکا جو تیرے خرچے پر عیش کر رہا تھا، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب کوئی بہانہ مت بنانا۔ داؤد شاہ نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا سگار زمین پر دے مارا تھا۔ شمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر ہی آ کر دم توڑ رہے تھے۔ وہ کیسے سمجھاتی اپنے بھائی کو، ابو یہ کئی دنوں سے جھوٹ بول رہی ہے کہ یہ یونیورسٹی جا رہی ہے، مگر حقیقت میں تو یہ اس کے لڑکے کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی۔ داؤد شاہ نے برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی اور انہوں نے ایک تیز تماچا شمیلہ کے رخسار پر جڑ دیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنی ہماری عزت میں ملا دی، وہ گرجے تھے۔ شمیلہ آنکھوں میں آنسو لیے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اس قدر تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جائے گا۔ آج کے بعد یونیورسٹی جانا بند، جب تک میں خود تحقیق نہ کر لوں کہ تم وہاں واقعی پڑھنے جاتی ہو یا نہیں، تم اس گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ داؤد شاہ نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ حارث نے فاتحانہ نظر شمیلہ پر ڈالی۔ اگر آئندہ یہ حرکت دہرائی تو میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا، ایسا لہجے میں بولا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شمیلہ سسکاریاں بھرتی رہ گئی تھی اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اب وہ کیا کرے، کوئی اس کی سوائے سننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ بتائے تو کس کو بتائے، اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ شمیلہ کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور اس کے گال پر باپ کا تھپڑ ابھی بھی جا رہا تھا اور دل میں حارث کی باتیں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ انہی باتوں کو سوچ کر اور روئے جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر اب آنسوں کی لائنیں نمودار تھیں۔ رویا ہوا چہرہ لگ رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے آتی جاتی چاندنی زمین پر سفید چادر کی طرح بچھائے ہوئے تھی۔ ہر طرف سکون تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہی ہوا ہے؟ کیا میں نے سچ میں کوئی گناہ کیا؟ کیا عادل میری زندگی میں سچ میں محبت بن کر آیا تھا؟ محض ایک فریب تھا؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے اپنا موبائل نکالا اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس وقت کسی نے دیکھ لیا تو مزید قیامت ٹوٹ پڑے گی، مگر اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا اور اس نے فوراً سے پہلے دھڑکتے دل کے ساتھ عادل کا نمبر ڈائل کیا اور 1 2 3 بیل پہ جا کر عادل نے فون کو ریسیو کر لیا تھا۔ کال اٹھا بھی لو عادل، اس نے زیر لب دعا کی۔ آہر کر فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف نیند سے ڈوبی آواز آئی، کون؟ شمیلہ کو ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ عادل میں ہوں۔ شمیلہ دل کی سانس جیسے ایک لمحے کو رکی اور وہ پھر بولا، کیا ہوا شمیلہ؟ یہ وقت ہے کال کرنے کا، سب خیریت تو ہے؟ شمیلہ نے ہونٹ کاٹ کر اپنی سسکی دبائی، پھر بھی یہ کہنے سے پہلی، عادل جو ہوا تمہیں اس کا اندازہ بھی ہے؟ میرا بھائی مجھے بازار سے کھینچ کر گھر لے آیا، ابو نے مجھے تھپڑ مارا اور اب مجھے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ عادل کو ایک لمحہ کو خاموش ہو گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں شمیلہ؟ تمہاری محبت میں یہ سب سہ لیا میں نے، اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ بے قراری سے بولی۔ عادل نے ایک لمبی سانس بولی، کیا مطلب؟ شمیلہ نے جلدی سے کہا۔ جو بھی کہنا تھا اس نے فٹافٹ بولا، میرے ابو سے میرا رشتہ مانگنے آؤ، شاید وہ مان جائیں، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے، کم سے کم ایک بار کوشش تو کرو۔ عادل دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا اور وہ رشتہ کیسے مانگتا؟ عادل تم سن رہے ہو؟ عادل نے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ دیکھو شمیلہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہارے ابو بہت سخت آدمی ہیں اور تمہارا بھائی، وہ تو سیدھا مار ڈالے گا مجھے۔ عادل نے تھوڑا اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے ہمیں کسی چیز کا انتظار عادل، مجھے اس قید سے نکالنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا اور اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اس نے بھی بے بسی سے کہا تھا، دیکھو اگر میں بھی اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا، وہ لوگ اس وقت کسی اور چیز میں الجھے ہوئے ہیں اور میں ایسے اچانک کیسے جا سکتا ہوں تمہارے والد کے پاس؟ شمیلہ کو جیسے کسی نے زمین پر پٹک دیا اور اس کے خواب، اس کی محبت ایک پل میں بکھر رہے تھے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ عادل نے جھنجھلا کر کہا، ایسا بھی نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا وقت دو، میں کچھ سوچوں۔ لیکن ابھی شمیلہ کی آنکھیں جلنے لگیں، اس کے دل میں پہلی بار سختی نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ عادل تمہیں یاد ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اپنی دنیا بنا لو گے، میرے بغیر تمہاری زندگی ادھوری ہوگی، تم میرے لیے ہر حد جاؤ گے۔ وہ یاد کرا رہی تھی۔
ہاں 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 کہا تھا، مگر یار حالات بدل گئے ہیں، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ مزید ہوا تھا، حالات بدل گئے ہیں یا تم بدل گئے ہو؟ عادل لاجواب ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا، مجھے سونے دو شمائلہ، صبح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کو اللہ حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ شمائلہ کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے فون دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف عادل کی بے حسی کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں کھون رہی تھی۔ عادل بس ایک بات بتاؤ، کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یار یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ کرتا ہوں، لیکن ابھی پر پریشر مت ڈالو۔ شمائلہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ ٹھیک ہے عادل، پھر میں بھی تم پر پریشر نہیں ڈالتی، خدا حافظ۔ اور اس نے بغیر اس کے جواب کا انتظار کیے کال کاٹ دی تھی۔ عادل کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ شمائلہ نے موبائل کی اسکرین دیکھی جہاں عادل کا نام جگمگا رہا تھا اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ فون کی گہری کھوری اور اس آہستہ آہستہ عادل کی تصویریں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا، مگر اب وہ سمجھ چکی تھی کہ محبت محض وعدے کرنے سے نہیں نبھائی جاتی۔ محبت کا نام دل میں جگہ دینے کا ہوتا ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، جو محض بہانے نہ بنائے۔ آج رات کی اس کے لیے نیا سبق لے کر آئی تھی اور اس کے بعد شمائلہ نے دوبارہ کبھی عادل کو فون نہیں کیا تھا۔ شمائلہ اب عادل کے بارے میں سوچنا الگ ہی ٹون میں سوچی جا رہی تھی۔ شمائلہ کو محسوس ہوا کہ جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اس کی بے رخی کے زخم سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اس کے باپ نے ایک اور بم اس پر گرا دیا تھا۔ تمہاری شادی طے کر دی ہے، اگلے ہفتے نکاح ہوگا۔ یہ الفاظ شمائلہ کے کانوں میں کسی گونج کی طرح گونج رہے تھے۔ وہ حیرت سے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ حارث جو برابر میں کھڑا تھا تیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اب بھی کچھ پوچھنے کی ہمت ہے تم میں؟ شکر کرو ابو نے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ تمہاری حرکتوں کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ بس اس کے والد نے غصے سے حارث کی بات کاٹ دی تھی۔ گھر کی عزت ہے، اب ہمیں اسے عزت کے ساتھ ہی رخصت کرنا ہے۔ شمائلہ کا دماغ سن ہو چکا تھا اور اس نے خوفزدہ نظروں سے حارث کو دیکھا، مگر باپ کو ابو، اور کم از کم میری مرضی تو پوچھ لیتے۔ مرضی؟ اس کے باپ نے طنزیہ ہنسی تھی۔ مرضی کی تو تم بات ہی مت کرو۔ مرضی تب پوچھی جاتی ہے جب اولاد قابل بھروسہ ہو، لیکن تم نے تو اپنی مرضی میں کیا کیا؟ بازاروں میں آوارہ گھومتی پھرتی رہی۔ اب تمہاری مرضی میں کوئی وقت نہیں ہے اور پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ شمائلہ کو لگا کہ جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے اور وہ زمین کے اندر ہی اندر گرتی چلی جا رہی تھی۔ لڑکا کون ہے؟ آخرکار اس نے بمشکل پوچھا۔ علی حیدر، میرے دوست کا بیٹا ہے، نیک، شریف، تعلیم یافتہ، اور اس کے ساتھ تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی تمہارے ساتھ برا کچھ نہیں کیا، تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہے۔ شمائلہ کے لب ہلکے سے لرزے۔ لیکن ابو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ بہت ہو گیا۔ اس کے والد نے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ نکاح ہوگا اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اب میں مزید کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ شمائلہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شمائلہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیسے کرے۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں لپکا۔ عادل! اس نے پھر عادل کے بارے میں سوچا۔ ہاں، وہی تو اس کا آخری سہارا تھا۔ اگر وہ اپنے والدین کو منا کر لے کر آ جائے، اگر کچھ کرے تو شاید اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور تیزی سے عادل کا نمبر ڈائل کیا۔ 1 بیل، 2 بیل، 3 بیل، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اٹھا لو عادل، خدا کے لیے اٹھا لو۔ اس نے بے چینی سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کال کی تھی اور پھر اسے کال ملاتے ہی اس کی جانب متوجہ فون بجتا رہا، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا۔ شمائلہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار کال کی، مگر ہر بار صرف بیل ہی جاتی رہی۔ نہیں عادل، ایسا نہیں کر سکتا، وہ ضرور کسی کام میں مصروف ہوگا۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید بھی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ بالاخر اس نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے وائس میسج کیا۔ عادل، برائے کرم میری بات سنو۔ میرے والد نے میری شادی طے کر دی ہے۔ وہ مجھے کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز کچھ کرو۔
مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھے بچا لو، عادل میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ گھڑی کی سوئیوں کو تکتے ہوئے انتظار کرتی رہی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ گزر گئے مگر عادل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ آدھی رات تک اس کی آنکھیں دروازے پر اور موبائل کی اسکرین پر جمی رہی تھی مگر عادل کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ عادل نے اسے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شمائلہ کو اب محسوس ہونے لگا کہ وہ محبت جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی وہ دراصل ایک سیراب تھا۔ دن کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت، شادی کی تیاریاں، ہر طرف ہلچل تھی مگر شمائلہ کے لیے سب کچھ ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا، ایسا ایک خواب جو حقیقت بن کر اس کی زندگی نکلنے والا تھا۔ وہ ہر لمحے اپنے موبائل کو دیکھتی رہی، ہر بیپ پر امید بندھتی مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ عادل تم کہاں ہو؟ تمہیں تو آنا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گے، لیکن عادل نہیں آیا اور اس کی امید ٹوٹ سی گئی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا اور اسے تیار ہونے کے لیے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور اس کے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگائی جا رہی تھی اور وہ اب کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگوا چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں کاجل اتنی بے رحمی سے پھیرا جا رہا تھا کہ وہ خود کو قید میں محسوس کرنے لگی تھی۔ اب وہ کسی اور کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا، مہمانوں کی چہل پہل کہہ کے اور مبارکبادیں، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لیکن اس خوشی کے شور میں اگر کوئی چیز غائب تھی تو وہ شمائلہ کی ہنسی تھی جو اس گھر کی رونق تھی اور آج ایک قیدی کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سب تیاریاں مکمل ہو چکی اور صبح کا نکاح انتظار ہو رہا تھا، شمائلہ تنہا اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی اور بار بار موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید عادل کوئی پیغام بھیج دے، شاید کوئی کال کر لے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ضرور آئے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس